بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے پروردگار کے پاک اور بابرکت نام سے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ سال دیوم یعنی 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا معلم ممتاز گوندل۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بورڈ کے مطابق پرچے کا نمونہ کیا ہے۔ اردو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے معروضی پرچہ ہوتا ہے جو کہ 20 نمبر کا ہوتا ہے اور کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک سوال لکھ کر 4 اس کے جواب لکھے جاتے ہیں، جو درست ہوتا ہے اس کو نشان زدہ کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جس حساب سے آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں معروضی پرچے میں، یہی ہے ہمارا آج کا موضوع۔ مختصر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حصہ نثر کے اسباق میں سے 5 سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں، کثیر الانتخابی، اور 5 نمبر کے ہوتے ہیں وہ 5 سوالات۔ اس کے بعد مطابقت اور حروف کا صحیح استعمال مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب پر نشان لگانا ہوتا ہے۔ 5 سوالات وہ ہوتے ہیں، یعنی 5 جملے ہوتے ہیں اور ان کو درست کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کے نصاب میں سے دیے جاتے ہیں۔ 10 نمبر ہو گئے آپ کے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، رموز اوقاف کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ رموز اوقاف میں سوالیہ کا نشان، رابطہ کا نشان اور اس کے علاوہ ندائیہ، فجائیہ وغیرہ، یہ سارے رموز اوقاف میں آتے ہیں اور انہی پر مشتمل سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ سے، کثیر الانتخابی۔ یہ 15 نمبر ہو گئے، 5 سوالات رموز اوقاف میں سے۔ آگے چوتھا حصہ جو ہے اور آخری حصہ معروضی حصے کا، وہ امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص موضوع ہے 12ویں جماعت میں امدادی افعال کے حوالے سے، اور امدادی افعال کا تعارف آپ کو 9ویں 10ویں اور 11ویں میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ 12ویں جماعت میں نیا موضوع ہے۔ ایک تکنیکی سوال ہوتا ہے، مصادر کا صحیح استعمال ہوتا ہے اور اصل فعل اور امدادی فعل کی مدد سے جملہ مکمل کیا جاتا ہے، اور امدادی فعل بعد میں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ تمام جو معروضی حصے کے سوالات ہیں، اس بارے میں ایک اور ویڈیو میں بناؤں گا مزید آپ کی رہنمائی کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یقیناً آپ کے علم میں بات آ گئی ہوگی کہ 12ویں جماعت کا معروضی پرچہ
کس قسم کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت کا طلبگار ہے، اور ذرا غور کیجئے گا میری ان باتوں پر، یقیناً آپ فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ نے غور کیا تو، کیونکہ معروضی حصے میں جو سوالات شامل ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ ایم سی کیوز انہیں عرف عام میں کہا جاتا ہے اور اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں 5 سوالات حصہ نثر میں سے، دوسرے حصے میں مطابقت اور حروف کا صحیح استعمال مد نظر رکھتے ہوئے 5 سوالات، تیسرے میں رموز اوقاف کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب، اور چوتھے میں امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ خدا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔